فاطمی سلسلہ خلافت جلد اول ایک منفرد مسلم ریاست کا قیام مصنفہ شینول جیوا المہدیہ پہلا فاطمی شہر امام المہدی علیہ السلام نے پورے ساحل کا جائزہ لیا۔ آپ غالباً ایک ایسی جگہ کی کھوج میں تھے جہاں نیا شہر بسایا جا سکے جو آپ اور آپ کے بعد آپ کے بیٹوں کے لیے دفاعی اعتبار سے محفوظ و مستحکم ثابت ہو۔ سن 916 عیسوی میں فاطمی خلیفہ جنوبی بحیرہ روم کے ساحلوں کے ساتھ ساتھ ایک طویل سفر پر روانہ ہوئے جو آج تیونس کا ساحل کہلاتا ہے۔ آپ ایک نیا شہر بسانے کے لیے نہایت مناسب جگہ کی تلاش میں قدیم رومی کھنڈرات اور اس وقت قائم آبادیوں سے بھی گزرے۔ بالآخر آپ نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کر لیا جو دفاعی اعتبار سے موزوں تھی اور وہاں پر ایک عمیق اور قدرتی بندرگاہ بھی واقع تھی۔ آئندہ 4 سالوں کے دوران امام المہدی علیہ السلام کی نگرانی میں ایک شہر آباد ہونا شروع ہوا۔ جلد ہی فاطمی جہاز اس شہر سے سمندری سفر پر نکلنے لگے اور اس طرح بحیرہ روم کے نئے دارالخلافے کے قیام کا اعلان ہوا، جس کا نام پہلے فاطمی امام کے نام کی نسبت سے المہدیہ رکھا گیا۔ المہدیہ کی تعمیر ایک جزیرہ نما پر ہوئی اور اس شہر تک رسائی فقط خشکی کے ایک تنگ علاقے کے ذریعے ہی ممکن تھی۔ ایک نوخیز فاطمی ریاست کے لیے ایک محفوظ دارالخلافہ بہت ضروری تھا۔ ساحل کے ارد گرد پتھروں کی ایک موٹی دیوار بنائی گئی جس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مینار بنائے گئے تھے۔ اس کے زمینی داخلے پر ایک مضبوط فصیل 8 میٹر موٹی تھی، جبکہ مرکز میں سجے ہوئے شہر کے دروازے آہنی تھے۔ شہر کی دیواروں کے اندر ایک مرکزی مسجد اور 2 محلات تعمیر کیے گئے۔ ان میں سے ایک امام المہدی علیہ السلام کے لیے، جبکہ دوسرا آپ کے فرزند ارجمن ابو القاسم امام القائم علیہ السلام کے لیے مختص تھا۔ یہ محلات ایک دوسرے کے آمنے سامنے واقع تھے، جن کے بیچ ایک بڑی کھلی جگہ تھی جسے بین القصرین کہا جاتا تھا۔ محلات کی یہ ترتیب اور ان کے درمیان کھلی جگہ شہر کے قدرتی حسن و نظارے کی اہم شناختی علامت بنی، جسے فاطمیوں نے کئی عشروں بعد اپنا دارالخلافہ قاہرہ منتقل کرتے وقت دوبارہ اپنایا۔ شمال کی جانب واقع قدیم تاریخی شہر کرتاجیہ کے کھنڈرات کی طرح المہدیہ بھی ایک سمندری شہر تھا جس کی قسمت بحیرہ روم سے جڑی ہوئی تھی۔ شہر کی بندرگاہ کے قریب پورے ساز و سامان سے لیس جہاز سازی کا ایک کارخانہ بنایا گیا تھا جس میں 30 سے زائد جہازوں کے لنگر انداز ہونے کی گنجائش تھی۔ اس کے داخلی راستے کی حفاظت 2 میناروں اور ایک آہنی زنجیر سے کی جاتی تھی۔ نیز اہم سرکاری دفاتر کے لیے عمارتیں تعمیر کی گئی تھیں جن میں ٹکسال اور بیت المال شامل تھے۔ علاوہ ازیں زیر زمین آبی ذخائر اور حوض کھودے گئے تھے۔ غلے کے لیے گودام بھی تعمیر کیے گئے تھے۔ دارالخلافہ کو شاہی شہر کا درجہ ملنا تھا۔ تجارتی و شہری آبادی کو زویلتا شہر، جس کا تذکرہ مستقبل کے فاطمی دارالخلافے میں بھی آنا تھا، کے مضافات میں بسانے کا منصوبہ تھا۔ المہدیہ شہر سن 919 عیسوی میں مکمل ہوا، مگر امام المہدی علیہ السلام نے چند سال بعد یہاں رہائش اختیار کی۔ النعمان رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں، امام المہدی علیہ السلام نے المہدیہ کا مثالی شہر آباد کیا۔ یہ شہر اپنی تعمیرات میں نہایت ہی شاندار تھا۔ آپ نے اسے پتھروں سے بنوایا اور اس کے دروازے ٹھوس لوہے کے بنوائے۔ آپ نے سمندر کے اندر تعمیرات کو آگے بڑھانے کا حکم دیا۔ بندرگاہ کی تعمیر ایک چٹان کھدوا کر کی جو شہر کے اندر تک جاتی تھی اور ایک راہداری کے ذریعے سمندر سے منسلک تھی جسے ایک زنجیر کی مدد سے بند کیا جا سکتا تھا۔ 10ویں صدی عیسوی کی مسلم دنیا میں کئی دلیر سیاح گزرے ہیں۔ انہوں نے نت نئے علاقوں اور آبادیوں کی کھوج لگائی اور اکثر ان لوگوں کے عقائد، روایات اور ثقافتوں کے بارے میں اپنے مشاہدات لکھے جن سے وہ ملے تھے۔ اسی ضمن میں فاطمی ریاست کے قیام کے کئی عشروں بعد ایک مشہور و معروف جغرافیہ داں ابن حوقل نے مسلم دنیا کی نقشہ سازی کے لیے ایک طویل سفر کا آغاز کیا۔ انہیں اس سفر میں 30 سال کا عرصہ لگا اور انہوں نے شمالی ایران سے اندلس اور بحیرہ روم کے جنوبی ساحلوں تک کا سفر کیا۔ ان کا بنایا ہوا نقشہ مسلم دنیا کے قدیم نقشوں میں سے ایک ہے جو ان کی تصنیف سورۃ الارض میں محفوظ ہے۔ انہوں نے جن خطوں کا دورہ کیا تھا
ان علاقوں کی جغرافیائی خصوصیات نیز وہاں کے لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔ ان کی تحریروں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ابن حوقل نے فاطمیوں کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود بھی اسماعیلی تھے۔ وہ المہدیہ کی بنیاد رکھے جانے کے کوئی 30 سال بعد سن 947 عیسوی میں فاطمی دارالخلافہ پہنچے تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وہاں پر کئی محلات، صاف ستھرے گھر اور مکانات ہیں جن میں حمام، کشادہ اقامت گاہیں اور پھل اور اناج سے بھرے طاقچے تھے۔ صقلیہ میں فاطمی حکمرانی کا آغاز۔ افریقیہ میں فاطمی ریاست کے قیام کی خبر کو بڑی دلچسپی سے سنا گیا، البتہ صقلیہ میں اس پر کچھ تشویش پائی جاتی تھی، کیونکہ وہاں اغلبی حکمران خاندان کا صفایا ہو گیا تھا جس نے کوئی 70 سالوں سے زائد عرصے تک اس جزیرے پر حکومت کی تھی۔ اس کے فوراً بعد پالرمو کی عوام شہر کی جامع مسجد میں دائی ابو عبداللہ اشعی کے خط کو سننے کے لیے جمع ہوئے، جس میں انہوں نے دوستی اور فوجی کمک بھیجنے کا وعدہ کیا تھا۔ ابھی 1 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ جزیرے کے پہلے فاطمی حکمران کا ایک سمندری جہاز صقلیہ کے ساحل پر لنگر انداز ہوا۔ بحیرہ روم کے مشرقی اور مغربی نصف کے درمیان واقع جنگی اعتبار سے اہم خطہ صقلیہ صدیوں سے ابھرتی ڈوبتی مختلف سلطنتوں کے لیے کشش کا باعث رہا۔ یہ سرزمین عظیم قدرتی حسن و دولت سے مالا مال تھی۔ اس کے میدان زرخیز اور معدنی وسائل سے بھرپور تھے۔ یہ جزیرہ اتینہ نامی آتش فشاں کی راکھ سے بنا، جسے عرب آگ کا پہاڑ کہتے تھے۔ اس کی بل کھاتی پہاڑیاں اور وادیاں، بے شمار ندی نالے، بہتے دریا، چشمے، کنویں اور زرعی علاقے بہت مشہور تھے۔ ان میں اجناس، پھل، سبزیاں وافر مقدار میں پیدا ہوتی تھیں۔ اس کی قدرتی معدنیات دور دراز علاقوں میں برآمد کی جاتی تھیں، اور اس کے گھنے جنگلات کے سبب اس پوری تاریخ کے دوران بحیرہ روم کے جہاز بشمول نئی تشکیل شدہ فاطمی بحری جہازوں کے صقلیہ کی لکڑی سے بنائے جاتے تھے۔ مختلف نسلوں، ثقافتوں اور زبانوں کی آماج کا صقلیہ دور افتادہ علاقوں سے نقل مکانی کرنے والوں کی ایک طویل تاریخ رکھتی ہے، جس میں قدیم فنیقی، یونانی، رومی اور جرمن قبائل شامل ہیں جو جوق در جوق یہاں آ کر آباد ہوئے، جن میں سے اکثر نے اپنے لیے شہر بھی بسائے۔ مسلمان پہلی مرتبہ یہاں 8ویں صدی عیسوی میں آئے۔ فاطمیوں کے عہد عروج نے اس جزیرے پر 2 صدیوں بعد ایک ایسے ثقافتی اور تمدنی ورثے کو جنم دیا جس کے اثرات آج تک باقی ہیں۔ تاہم اسی طرح پوری تاریخ میں صقلیہ بحیرہ روم کی مخالف سیاسی و عسکری قوتوں کی باہمی چپکلش کا اکھاڑا بھی بنا رہا۔ یہ جزیرہ اطالوی سرزمین کے دامن میں واقع ہے، جسے ایک تنگ آبنائے الگ کرتی ہے۔ یہ علاقہ سرزمین اٹلی اور شمالی افریقہ کے درمیان قدرتی گزرگاہ ہونے کی وجہ سے بحیرہ روم پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اہم فوجی اہمیت کا حامل تھا۔ پہلی اور دوسری صدی قبل مسیح میں شمالی افریقہ کے قدیم یونانی قرطاجی تہذیب کے باشندوں اور رومیوں نے اس جزیرے پر قبضہ جمانے کے لیے خون ریز جنگیں لڑیں۔ 1000 سال بعد 10ویں صدی عیسوی میں تاریخ بہت جلد دوبارہ خود کو دہرانے والی تھی، جب یہ جزیرہ فاطمیوں اور بازنطینیوں کے درمیان جنگ کی آماج کا بنا۔ صقلیہ کی مشرقی ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ حسین تمدن سے مالا مال سرقوسا شہر واقع ہے، جس کی بدولت صقلیہ پر صدیوں تک یونانی تمدن حاوی رہا، جو تھیٹروں، زیارت گاہ کا گھر اور ارشمیدس کی جائے پیدائش بھی ہے۔ جزیرے کے شمال مشرق میں فنیق آبادی نے اس علاقے سے جو آج لبنان کہلاتا ہے نقل مکانی کر کے فنورموز بندرگاہ کے کنارے شہر کو 8ویں صدی قبل مسیح میں آباد کیا۔ اگرچہ اس دور میں یونانی سرقوسا پیچھے رہا، لیکن 8ویں صدی عیسوی میں عربوں کے آنے سے اس قدیم فنیقی شہر نے دوبارہ اپنی رونق بحال کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ عربوں نے اسے اپنا سیاسی و ثقافتی مرکز بنایا۔ وہ اسے بالرم کہنے لگے، جو بعد ازاں پالرمو بنا، جو آج بھی صقلیہ جزیرے کا سیاسی و شہری مرکز ہے۔ بازنطینیوں نے 6 صدی عیسوی میں صقلیہ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا، جب یہ جزیرہ بہت جلد اکثریتی اعتبار سے ایک عیسائی ملک بن گیا۔
جو مشہور عیسائی راہبوں، پوپ اور مذہبی علماء اور اولیاء کی آماجگاہ رہا۔ سن 910 عیسوی میں جب فاطمی پہلے پہل اس جزیرے پر وارد ہوئے تو شاید ہی لوگوں کے وہم و گمان میں یہ بات ہوگی کہ چند اشرے کے اندر صقلیہ کے انہی راہبوں میں سے ایک راہب فاطمی خلیفہ کے سسر بنیں گے اور ان کے بیٹے فاطمی سلطنت میں بااثر سفیروں کے طور پر خدمات انجام دیں گے۔ سن 827 عیسوی سے جب افریقیہ کے اغلبی حکمرانوں نے صقلیہ پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے بازنطینیوں سے اولین جنگیں لڑیں تو یہ جزیرہ مسلم دنیا اور بازنطینیوں کے درمیان ایک نیا محاذ بن گیا۔ 70 سال سے زائد عرصہ گزرا جب صقلیہ پر اغلبیوں نے تقریباً کنٹرول حاصل کیا۔ اس عرصے کے دوران انہوں نے نئے سکے جاری کیے جن پر عربی میں الصقلیہ عبارت کندہ کی گئی تھی، جو اس بات کی علامت تھی کہ اس جزیرے پر مسلمان آباد ہیں۔ شمالی افریقہ اور دور دراز کے علاقوں سے نقل مکانی کرنے والے یہاں کی زرخیز زمین کے سبب مقامی یونانی صقلی باشندوں کے ساتھ آباد ہوئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ عربی زبان صقلیہ میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان بن گئی، جبکہ یونانی زبان کو دفتری زبان کی حیثیت سے باقی رکھا گیا۔ عیسائیوں کی نئی نسلیں اگرچہ 2 زبانیں بولنے لگیں، مگر انہوں نے اپنے قدیم دین اور یونانی رواجوں کو برقرار رکھا۔ سن 800 عیسوی کے اواخر میں اہل صقلیہ بحیرہ روم کے تمام تر علاقوں میں جدید مسلم جماعت کے طور پر نمودار ہوئے۔ تاہم مسلم موجودگی کے ابتدائی اشروں میں صقلیہ بطور ایک جنگی محاذ بد امنی اور خلفشار کا شکار رہا۔ سن 886 عیسوی سے سن 900 عیسوی کے درمیانی عرصے میں صقلیہ میں مختلف نسلی گروہوں کے درمیان مکمل خانہ جنگی ہوئی، جن میں عرب، بربر اور یونانیوں کے ساتھ ساتھ اہل صقلیہ اور افریقیہ میں ان کے اغلبی حکمرانوں نے بھی حصہ لیا۔ سن 910 عیسوی میں الحسن بن ابی خنزیر کو پہلے فاطمی خلیفہ امام المہدی علیہ السلام نے صقلیہ پر حکومت کرنے کا ایک بھاری کام سونپا، جو طویل عرصے سے اسماعیلی دعوت سے وابستہ تھے اور قیروان کے افسر اعلیٰ بھی رہے تھے۔ جب وہ صقلیہ کے پہلے اسماعیلی قاضی کے ہمراہ علاقے میں پہنچے تو انہیں فوراً ہی معلوم ہوا کہ ان کا یہ کام جان جوکھوں کا ہے، کیونکہ اس کام نے پہلے بھی کئی گورنروں کی جانیں لی تھیں۔ ان پر جلد واضح ہو گیا کہ یہاں پر گہری نااتفاقیاں بڑی شدت کے ساتھ اب بھی موجود تھیں، جنہوں نے کئی عشرے قبل یک کے بعد دیگرے اغلبی افواج کو جزیرے پر اتر کر اس پر قبضہ جمانے پر مجبور کیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ صقلیہ میں وسیع بدامنی مزید بڑھ گئی جب اغلبی اشرافیہ نے فاطمی ریاست کو خراج دینے سے انکار کیا۔ سن 913 عیسوی اور سن 914 عیسوی کے درمیان عباسیوں کے ایک حامی کی قیادت میں ایک اور بغاوت برپا ہوئی، جس کا اثر فاطمی علاقوں پر بھی پڑا، کیونکہ باغیوں کے سرکردہ رہنما کی کشتیوں نے فاطمی ساحل پر بھی حلہ بول دیا تھا۔ لیکن اس کے فوری بعد جب فاطمی بحریہ حرکت میں آئی تو اہل صقلیہ نے بغاوت کر دی، جبکہ آبادی کے کچھ طبقات نے فاطمی خلیفہ کو صقلیہ پر فاطمی حکومت کی بحالی کے لیے عرض داشت بھیجی تھی۔ سن 916 عیسوی میں امام المہدی علیہ السلام نے صقلیہ کی جانب اچھی خاصی تعداد میں فاطمی فوج بھیجی۔ اس موقع پر سینکڑوں کی تعداد میں کتامہ سپاہی سمندری راستے سے جزیرے کی طرف بڑھے تاکہ جزیرے پر فاطمی تسلط کو بحال کیا جا سکے۔ جب فاطمیوں کے حق میں پالرمو کا محاصرہ ختم ہوا تو کتامہ مسلمانوں کی بڑی تعداد بحیرہ روم کے اس شہر میں آباد ہونے والی نئی جماعت بن گئی۔ اگلے 20 سالوں کے دوران فاطمی گورنر ابن ابی رشید کے ماتحت صقلیہ کے مسلم علاقوں میں امن و استحکام کے ایک شاندار دور کا آغاز ہوا۔ گو کہ بدامنی کے کئی ادوار مزید آنے باقی تھے، مگر اس عرصے میں عظیم شاہی خاندان کے فاطمی گورنروں نے مسلم صقلیہ میں ایک سنہری دور کا آغاز کیا۔ امام المہدی علیہ السلام کے دور حکومت کے اختتامی سال۔ امام المہدی علیہ السلام نے کوئی ربع صدی یعنی سن 909 عیسوی تا سن 934 عیسوی تک حکومت کی۔ آپ کے عہد حکومت کے آخری سالوں میں شمالی افریقہ کے ان تمام تر علاقوں نے نسبتاً ایک مضبوط و مستحکم فاطمی حکمرانی کا زمانہ دیکھا، جو دور جدید کے الجزائر سے مصر کی مغربی سرحدوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ بغاوتوں کو کچل دیا گیا، امن بحال کیا گیا، سڑکیں اور سمندری بندرگاہوں کی
مرمت کر کے انہیں بہتر بنایا گیا۔ تاجر اور ہنرمند حضرات خوشحال ہونے لگے، جبکہ شہروں اور قصبوں نے اس نئے زمانے کی مستحکم حکومت میں ترقی حاصل کی۔ اس دور میں فاطمی خاندان بھی پھلا پھولا۔ امام المہدی علیہ السلام کے 6 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، جن میں سے کئی اپنے خاندانوں کی نگہداشت خود کرنے والے تھے۔ سن 930 عیسوی کی دہائی میں امام المہدی علیہ السلام کے وفاشار پوتے اسماعیل علیہ السلام 20ویں سال میں قدم رکھ چکے تھے۔ ان کی پرہیزگاری، دیانتداری اور علم سے سب واقف تھے۔ ادیبوں کا طبقہ ان کی عربی زبان کی فصاحت و بلاغت نیز اس زبان پر ان کے عبور کا خصوصی طور پر معترف تھا۔ سن 931 عیسوی میں اسماعیل علیہ السلام نے خود اپنے نومولود بیٹے مات کی ولادت کا جشن منایا، جو بعد میں چوتھے خلیفہ المعیز الدین اللہ علیہ السلام کے نام سے حکومت کرنے والے تھے۔ کئی عشرے بعد امام المعیز علیہ السلام نے اسماعیلی دعوت کی تاریخ میں اس منفرد لمحے کو یاد کیا جب انہوں نے اپنے پردادا امام المہدی علیہ السلام کی شان و شوکت کی جھلک پیش کی، جب وہ اپنے بیٹے، پوتے اور پڑ پوتے کے ساتھ جمع ہوئے۔ ایک دن القائم بامر اللہ علیہ السلام اپنے والد گرامی امام المہدی علیہ السلام کے ہمراہ ایک مجلس میں شریک تھے۔ وہ ان کے سامنے بیٹھے تھے، جبکہ ان کے فرزند ارجمن امام المنصور علیہ السلام اپنے دادا کے سامنے کھڑے تھے۔ اسی اثنا میں امام المہدی علیہ السلام نے انہیں فرمایا، اپنے بیٹے کو لے آؤ، یعنی المعیز الدین اللہ علیہ السلام کو۔ لہٰذا ایک خادمہ انہیں لے آئیں۔ وہ اس وقت 1 سال کے یا اس سے کچھ بڑے تھے۔ امام المہدی علیہ السلام نے انہیں اپنی گود میں لیا، بوسہ دیا اور پھر اپنے بیٹے القائم بامر اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابو قاسم، اس دھرتی پر آج کی مجلس سے زیادہ شاندار کوئی مجلس نہیں، کیونکہ یہاں 4 ائمہ ایک ساتھ تشریف فرما ہیں۔ 4 مارچ سن 934 عیسوی کو خلیفہ المہدی علیہ السلام نے 25 سال حکومت کرنے کے بعد دنیا سے رحلت فرمائی۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ ابو القاسم القائم علیہ السلام کی بطور وارث جانشینی کا اعلان امام المہدی علیہ السلام کے دور میں پہلے ہی ہو چکا تھا۔ دائی ابن ہیشم کے الفاظ میں آپ المہدی علیہ السلام امیر المومنین القائم بامر اللہ علیہ السلام کو اپنی وفات کے بعد بطور اپنا جانشین اور خلیفہ نامزد کیے بغیر دنیا سے رخصت نہیں ہوئے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے انسانوں کو منصب امامت سے نوازا اور جس نے فرمایا کہ اگر ہم کسی آیت کو مٹاتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو ہم اس کی جگہ اس جیسی یا اس سے بہتر آیت لاتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 106۔